السلام علیکم جی. آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے اور وہ ہمیں ڈفرنس بتا رہے ہیں کہ خدا اور بندوں میں کیا ڈفرنس ہے. دا ڈفرنس بٹوین کریٹر اینڈ ہز کریشن. بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. ہاں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور بہت انفارمیٹیو ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے. وخلقناکم ازواجا, اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے. صحیح. یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا. جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتہ تھا, میل فیمیل. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. وجعلنا نومکم سباتا, اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث. سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ نہیں. پیشاب سے؟ نہیں. نو. موت سے؟ تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق. روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا ہے؟ نو. جو شخص روٹی کا محتاج ہو, پیشاب نہ روک سکتا ہو, نیند نہ روک سکتا ہو, اپنا بڑھاپا آنے کو نہ. کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے؟ ہے کسی کا اختیار؟ نہیں. وہ کتنا لاچار ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے, ایک پڑھے لکھے کو. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. کیونکہ ہم سب کا یہ ایکسپیرینس, یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں, اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے. لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی, صحیح بات. ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی. 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم, 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا. کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر. سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی, پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا. وجعلنا نومکم سباتا, نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے. ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے, اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے. بے شک. صحیح کہہ رہے ہیں. ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا. جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا, ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں, جسم وغیرہ چھپ گیا, اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا. واہ, سبحان اللہ. ہر چیز چھپ جاتی ہے. وجعلنا النہار معاشا, اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا, معیشت کا ذریعہ بنایا. معیشت کا, معیشت تو آج کل ویسے بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلا ہے. معاشا, دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام. بالکل صحیح. اچھا, بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا. ظاہر بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے, دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے. اب یہ آیتیں متشابہات ہیں, یہ اس سے مراد آسمان ہے یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے. جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے ٹروپوسفیئر, پھر اسٹیٹوسفیئر, پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے. کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں. وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز. وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو. کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے. لاکھوں ایسی ریز ہیں, ہزاروں میں نہیں ہے, جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے. اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. کیا بات ہے. یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں بیماری کی وجہ سے, پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے. اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں. ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے, واپس زمین پہ ہی نہ آئے, پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا, اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے سورج. یہ ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا, سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے. البدر یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا. غوث کتب ابدال خود بیچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں.
بے شک سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی, زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکے مر جان گے, تو انہوں نے مننے والے بھی بھوکے مر جان گے. صحیح بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے, اور وہ تو حدیث ہے. قرآن میں آج سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنی بڑی مثال. عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں, اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو اینو, عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ کو, وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککر پھاڑ دے جے. تانوں کی پتہ ہے کتنا کھاندے نے, اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے. تواڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہندے نے, جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے لیے آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے, وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ جی سی سب تماشا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے. سورج دیکھیں, سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے, وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا میں برستا ہے, گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے, پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی. کیسا سائیکل, یہ سارا واٹر سائیکل کس وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے. آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے. گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے؟ سورج کی وجہ سے. مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے, بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے. سورج ختم ہو جائے, زمین اگانا چھوڑ دے تو جائیں نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا, برف ہے, سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے, تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی. وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی. اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی. بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی, بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں. تو یہ اس بیچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کہا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے, اللہ کو ہی کہتے ہیں. تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے. تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکارے, آپ اللہ کو پکارے. سمپل سا مسئلہ ہے. آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے. مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے. مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا. بے شک. وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. یہ جھگڑا چھوڑ دے, اختیار ہے یا نہیں. اختیار ہو تب بھی. فرشتے بارش برساتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا, مشرک ہو جائیں گے. بارش کا کسے کہیں گے؟ صحیح. ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ. صرف سورج بھی کافی نہیں ہے, سورج پرفارم بھی صحیح کرے. سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے. بالکل صحیح. اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, نیز گھنے باغات. یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا وہ اگلی آیت میں. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے, وہ آ کے رہے گا. کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت. کیا ہی یاسر زبردست ویڈیو ہے. مجھے تو مطلب سن کے نا تو اللہ کی ذات جو ہے وہ تو اس کا ایک نا کھل کے ایک پکچر سامنے آئی ہے. بالکل, جو کچھ ابہام ذہن میں تھے وہ بھی نکل گئے ہیں. اچھا, انجینئر صاحب نے نا ایک تو ریسرچ بہت کی ہوتی ہے یاسر, اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, مطلب کسی چیز کو ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کرتے. ایک یہ ان کی بہت بڑی بات ہے. بلال, جب بندے کی ریسرچ پوری ہوتی ہے نا تو وہ پورے زور سے بات کرتا ہے اور پورے پیشن سے بات کرتا ہے, اور علم کا ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یاسر اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا ہے یا کیا سمجھنے کا موقع ملا ہے ہمیں؟ اس میں جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے نا وہ ہمیں بڑے واضح کر کے انہوں نے بتایا ہے. کیونکہ خالق جو ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے, اس کے پاس تمام چیزوں کی پاور صرف اسی کے پاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ اس کا کام ایز اے وسیلہ ہوتی ہے. مطلب جس طرح انہوں نے سورج کا بتایا, ٹھیک ہے, سورج کو حکم ہے کہ وہ ایک خاص تناسب کے ساتھ نا گرمی پہنچائے گا. زیادہ اگر پہنچانا شروع کر دے تو زمین پہ چیزیں جل جائیں گی. اگر تھوڑی سی اپنی حدت کم کر دے تو سردی سے سب کچھ مر جائے گا. ایسا ہی ہے. اور یاسر ہم پڑے ہوئے ہیں مخلوق کے پیچھے کہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ مخلوق حل کرے گی.
یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ تو بالکل الٹ کہانی ہے نا. بالکل. بلکہ الٹ کیا ہے, حقیقت یہی ہے کہ جو بھی چیز ہم نے کرنی ہے وہ اللہ کے تھرو ہی ہونی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہم پڑے ہوئے ہیں بابوں کے پیچھے. بالکل. اور مطلب یہ سیدھا رستہ یہی ہے کہ یاسر اگر ہم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو ہم خدا سے مانگیں, کیونکہ پورے کے پورے اتنے بڑے سیٹ اپ کو یاسر, اور اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ جو ہم سمجھنا چاہیں بھی تو نہیں سمجھ سکتے. اتنا سیٹ اپ بڑا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے آپ کو اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, اور خالق اور مخلوق کا کتنا ہیوج ڈفرنس ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا یاسر, ایک اور بات ہے میرے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ اچھا اتنی ڈیٹیل سے نا پہلے کبھی کسی نے سمجھایا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب نا بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, لیکن جس طرح ان کا ایک سمجھانے کا سٹائل ہے نا, ایک تو یونیک سٹائل ہے اور دوسرے نمبر آسان الفاظ میں. آسان الفاظ ہیں, چونکہ یہ جتنے بھی اپنے الفاظ ہیں یہ قرآن پاک سے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ فرما چکے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے سب کے لیے سمجھنا. صحیح. تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کے قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں, وہی لب و لہجہ اور وہیں سے ساری چیزیں انجینئر صاحب لیتے ہیں اور ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں بالکل آسان لینگویج میں سمجھا دیتے ہیں, ہمارے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. یاسر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر واقعی سورج کو اس نظام سے اگر نکال دیا جائے تو کتنا خوفناک منظر ہو جائے, کیونکہ نہ تو پھر فصل اگے گی اور نہ ہی پھر یہاں پہ کوئی سبزہ اگے گا, نہ ہی سبزیاں ہوگی, نہ ہی کوئی کھانے والی چیز ہوگی, اور سردی بے انتہا ہوگی. بالکل. آپ صرف اور سیدھی بات یہ کر دیں کہ لائف کا جو وجود ہے نا وہی ختم ہو جائے گا. بالکل. اس کا جو مین وہ پوائنٹ ہے وہ تو یہی بنتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ مخلوق سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تمام طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جو کچھ بھی مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یاسر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو وہ ہے ہی اس قابل کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا اپنی عبادت کروانے کی, لیکن وہ اس قابل ہے کیونکہ ہمارے اوپر اتنی انہوں نے مہربانی کی ہوئی ہے. بے شک. کہ ہمیں زندگی دی ہوئی ہے, ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے, صحت دی ہوئی ہے. بالکل. اور پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں یاسر کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے, بلکہ ان کے مطلب اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ عمل بھی نہیں کرتے, تقریباً نہ ہونے کے برابر. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس لیے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے, کتنا جھٹلاؤ گے. لیکن پھر بھی دیکھیں وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہماری پھر بھی وہ ساری خطائیں بھی بخشتا ہے اور ہمیں سزا بھی نہیں دیتا. ہم اتنے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتا. اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہے. بالکل. وہ اس نے ایک اپنے طے شدہ پلان کے تحت نا ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں. صحیح. تو وہ اس مہلت کے اندر جو ریٹرن ہو جاتا ہے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہی ٹیسٹ ہے. بالکل. اور ہم اس دنیا میں آئے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم اس کو پہچانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. بالکل. اب دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو ہم اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی انعام سے نوازے گا. اور جیسی اس ویڈیو میں ہمیں سبق ملا ہے نا کہ ہمیں اللہ کی بھرپور اطاعت کرنی چاہیے. بالکل. اور بالکل ان کے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے, اس میں ہی ہماری فلاح ہے. بالکل. ایٹ لیسٹ بلال ہم ایفرٹ تو پٹ کر سکتے ہیں نا. اگر ہم آج ایفرٹ پٹ کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ کی ذات بھی چلو دیکھے گی کہ چلو میرا بندہ تھا, کمزور تھا, لیکن اس نے کوشش تو کی ہے. جی بالکل بالکل. تو وہ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ. ضرور ہم پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. یہ تھے جی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.